بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستو اور ساتھیو، اس سے پہلے جمعے کے خطاب میں جمعے کی نماز سے پہلے قرآن کی 2 ہدایتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان دے دی جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو پہلا کام فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے دوڑ پڑنا، مسجد حاضر ہو جانا، اور دوسرا کام وذر البیع، کاروبار اور تجارت و معیشت کو چھوڑ دینا۔ قرآن کریم نے نماز جمعہ سے پہلے تمام مسلمانوں کو یہ 2 ہدایتیں دی ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے خطاب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد بھی قرآن کریم نے مسلمانوں کو 2 ہدایات دی ہیں کہ جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے، نماز جمعہ ہم نے ادا کر لیا، تو اب اللہ کی طرف سے 2 ہدایتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ پہلی ہدایت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو چکی تو اب زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہوں میں چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی کی فکر کرو، کماؤ۔ اذان جمعہ کے بعد تجارت و معیشت پر اسلام نے پابندی لگا دی تھی کہ اب خرید و فروخت بند کرو، اب نماز پڑھو۔ ہم نے دکانیں بند کر دی، اپنی تجارت روک دی، اپنی ملازمت موقوف کر دی، اپنی مصروفیات پر روک لگا دی، کس لیے؟ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ اب نماز ادا ہو گئی تو پہلی ہدایت اب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، جو کاروبار روک دیا گیا تھا اب شروع کر دو، روزی روٹی کے وسائل اختیار کرنے کو موقوف کیا گیا اب شروع کر دو، ملازمت کو موقوف کیا گیا اب شروع کر دو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، یعنی دنیا کی فکر میں لگو، دنیا کماؤ۔ اور دوسری ہدایت نماز جمعہ کے بعد یہ دی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی بناؤ، رزق بھی تلاش کرو،
ذکر بھی کرو. یعنی نماز جمعہ کے بعد جب تم رزق کی تلاش میں باہر نکلو، اپنی دکان پر بیٹھو، اپنی ملازمت میں لگ جاؤ، اور رزق کے جو بھی وسائل آپ کے پاس ہیں ان کو جب اختیار کرو تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس رزق کی تلاش میں اور رزق کی فکر میں اور روزی کے حصول میں اتنا مست ہو جاؤ، اتنا منہمک ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ. ایسا نہ ہو، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو. رزق بھی تلاش کرو، اللہ کو یاد بھی کرو. یعنی دنیا بھی کماؤ، دنیا میں بھی لگو، آخرت کی فکر بھی کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یعنی رزق کی تلاش آخرت کی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے. دنیا برائے آخرت اسی کو کہتے ہیں. قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے کہ یہ تو کہا رزق تلاش کرو وابتغوا من فضل اللہ، یہاں کثیرن نہیں کہا کہ بہت زیادہ تلاش کرو، خوب تلاش کرو. کیونکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے اور اپنی ضرورت کے پیش نظر رزق کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ذکر کی باری آئی تو صرف وَاذْكُرُوا اللَّهَ نہیں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ذکر کرنا ہے، خوب کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق اور روزی کی تلاش میں اللہ کا ذکر غالب ہو، فکر آخرت غالب ہو، تو اللہ رب العزت ایسے رزق میں، ایسی روزی میں، ایسے معاش میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر اسباب نہ ہو تو اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں. اگر انسان اللہ کی یاد میں لگا رہے، آخرت کی فکر میں لگا رہے، تو اسباب خود بخود بنتے ہیں. اور اگر اسباب پہلے سے موجود ہیں تو ان اسباب میں برکت ہوتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے جو کچھ دعائیں مانگی، قرآن کریم نے اس کو جو نقل کیا ہے آپ اس کو سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی فی واد غیر ذی زرع، اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، اے ہمارے رب، میں نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو ایک ایسی جگہ بسایا ہے، ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں گھاس، کھانے پینے کی چیزیں، آبادی کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں. فی واد غیر ذی زرع. جس وقت حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تھے اور وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت نہ آبادی تھی، نہ وہاں رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ کھانے پینے کے ذرائع تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن بسایا. آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنے اہل خانہ کو اس وادی غیر ذی زرع میں، سنسان علاقے میں جو بسایا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کرے. کیونکہ جب یہ نماز قائم کریں گے تو نماز کی برکت سے، اللہ کی یاد کی برکت سے یہاں آبادی بھی ہوگی، یہاں آبادی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، رہائش بھی ہوگی، رہائش کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، اور ایک انسان اور پورے معاشرے کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوں گی. اور ہوا. آج مکے
کی حالت جا کر دیکھیں. آج وہاں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں, رہائش کے سارے اسباب موجود ہیں, اور دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. پرسکون زندگی ہے, عافیت بھری زندگی ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی غیر ذی زرع میں اور اس سنسان علاقے میں اپنے اہل خانہ کو جو بسایا تھا, اس کا مقصد اقامت صلاۃ تھا, نماز قائم کرنا تھا, اللہ کو یاد کرنا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں فکر معاش میں اللہ کو خوب یاد کریں گے تو اللہ اسباب معیشت بھی پیدا فرمائیں گے اور معیشت کے اسباب میں برکت بھی پیدا فرمائیں گے. تو نماز جمعہ کے بعد پہلی ہدایت رزق تلاش کرنا, اور دوسری ہدایت رزق تلاش کرنے میں اللہ کی یاد کو غالب رکھنا. اس آیت کے اندر اسلام نے فکر دنیا اور فکر آخرت کا معتدل اور متوسط تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کماؤ, اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ کماؤ, اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کی فکر میں لگو, اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آخرت کو فراموش کر دو, بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے دنیا بھی کماؤ آخرت بھی بناؤ. دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جانا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے, اور آخرت کی فکر کا غلبہ ایسا ہو جانا کہ دنیا ہی ختم ہو جائے اور بال بچوں کی کوئی فکر نہ رہ جائے, اپنی زندگی کی کوئی فکر نہ رہ جائے, اسلام کا یہ بھی مزاج نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بھی کرو, فکر آخرت بھی ہو اور فکر دنیا بھی ہو, معاش بھی ہو معاد بھی ہو. ہماری دو زندگیاں ہیں, ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی, اور دونوں زندگیوں کے تقاضے ہیں. دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے بھی تقاضے ہیں, کھانا پینا چاہیے, رہنے کے لیے مکان چاہیے, آنے جانے کے لیے سواری چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, ازدواجی زندگی چاہیے, اعلی اولاد کی پرورش کے لیے پیسے چاہیے, تعلیم و تربیت کے لیے پڑھانے کے لیے پیسے چاہیے. یہ دنیا کے تقاضے ہیں. اور ایک زندگی آخرت کی ہے, اس کے بھی تقاضے ہیں. اس کو سنوارنے اور بنانے کے لیے شریعت اور سنت کو اپنی زندگی میں لایا جائے. اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھیں, مالدار کو زکات دینے کے لیے کہا زکات دیں, مالدار کو حج کرنے کے لیے کہا وہ حج کرے, غریبوں کی مدد کرے, غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, گالی نہ دے. جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سب آخرت بنانے کے لیے. تو جیسے ہم دنیا کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں, اچھی چیز ہے, اسلام نے منع نہیں کیا. اسلام تو کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز جمعہ پڑھ لی گئی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور رزق تلاش کرو, روزی کماؤ. لیکن آخرت کے جو تقاضے ہیں ہم نے آخرت کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں زندگیوں میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کون بہتر ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, کہ اے مسلمانوں یاد رکھو دنیا اور آخرت میں آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. قرآن نے دوسری جگہ یوں کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی پوری دنیا کو بتائیے
کہ یہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی اعلان کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے مسلمانوں یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت، چکھنے میں بہت شیریں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے زہر ہے زہر۔ اگر زہر شیریں ہو، میٹھا زہر ہو، وہ بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ شراب پینے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بعد میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے آخرت کو خیر اور ابقا کہا اور دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہا، دھوکے کا سامان ہے۔ ہم دل لگائے ہوئے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ختم ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ بھی کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے مسلمانوں یاد رکھو یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور طہارت اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے خود دنیا کا تصور اور دنیا کی حقیقت بتایا، متاع الغرور دھوکے کا سامان، لعب اور لہو کھیل تماشا، کھیل تماشے میں وقتی مزہ آتا ہے پھر ختم، اور آخرت کے بارے میں بتایا والآخرۃ خیر، آخرت ہی بہتر ہے۔ لہذا جب دنیا کا یہ تصور ہے، آخرت کا یہ تصور ہے، تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آخرت کی فکر کو غالب رکھے اور دنیا کی فکر کو مغلوب رکھے۔ دنیا کمائے لیکن آخرت کو سامنے رکھے، دنیا میں مشغول ہو، دنیا کا سفر جاری رکھے، لیکن منزل آخرت کو بنائے۔ دنیا پوری نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا کماتے ہیں اس مقصد کے اعتبار سے حکم لگتا ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا مال نہیں ہے، دنیا دولت کو نہیں کہتے ہیں، دنیا آل اولاد کو نہیں کہتے ہیں، دنیا مکانات اور دکانات کا نام نہیں ہے، گاڑی اور سواری دنیا کے دائرے میں نہیں ہے۔ دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، روک دے۔ اگر آل اولاد ہمیں نماز سے روک دے دنیا ہے، گاڑی اور سواری ہمیں آخرت کی فکر سے روک دے دنیا ہے، مال و دولت کی فکر آخرت کی فکر پر غالب آ جائے دنیا ہے، مکانات اور دکانات کی ایسی فکر کہ اللہ کی یاد بھی نہ آئے یہ دنیا ہے۔ لیکن اگر ہم دولت بھی کما رہے ہیں، سواری اور گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، مکانات پر مکانات بنائے جا رہے ہیں، پراپرٹی اور جائیداد میں اضافے پر اضافے کیے جا رہے ہیں، لیکن آخرت کی یاد بھی دل میں بسی ہوئی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، مالی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے پیش نظر ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا وہ ہے جو آخرت کے لیے کمائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہ مل سکے، تو یہ صرف اور صرف دنیا ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیا وہ ہے جس سے دل لگا ہوا، جس میں دل اٹکا ہوا، آخرت بھول گئے، آخرت کے اعمال بھول گئے، شریعت اور سنت کو فراموش کر دیا، صرف اور صرف ہمارا دل کسی چیز میں لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، یہی دنیا ہے۔ اگر مال و دولت کی فکر میں اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل صرف مال و دولت کو ہی سوچتا ہے، نمازوں کو نہیں سوچتا، اذان کی آوازوں پہ اس کا دل اور اس کا قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتا، مال میں زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اسراف سے کام لیتا ہے، غلط جگہوں میں خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔
ایک بزرگ تھے، بہت شور اور شہرہ تھا ان کا کہ ان کے پاس لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ ان کی تربیت میں رہ کے بن جاتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی اصلاح کی فکر کی اور گئے ان بزرگ کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان بزرگ صاحب کی ایک بہت بڑی تجارت ہے، مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ اپنی نگرانی میں مال بھیج رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں بات آئی، یہ کیسے بزرگ ہیں؟ تو دنیا دار معلوم ہوتے ہیں، ان کی اتنی بڑی تجارت ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، مال بھیج رہے ہیں، مال آ رہا ہے، اس کے حساب و کتاب میں لگے ہوئے ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا، یہ بزرگ نہیں لگتے، یہ تو دنیا دار کوئی لگتے ہیں، غلط شہرت ہو گئی۔ لیکن سوچا جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ دن بتانا چاہیے، رہنا چاہیے۔ رہنے لگے، دیکھتے تھے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں بیٹھ گئے، کچھ ارشادات فرما دیے، کچھ دینی بیانات ہو گئے، پھر اسی تجارت میں لگ گئے۔ ایک روز کہا کہ حضرت میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی صحبت اور معیت میں میں حج کر لوں، آپ کے ساتھ ایک حج ہو جائے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ان بزرگ نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں حج کرنے۔ احرام تو کسی وقت بھی باندھ سکتے ہیں، حج اگرچہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے لیکن ابھی بھی کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، احرام باندھ سکتا ہے۔ بزرگ نے کہا چلو چلا جائے۔ ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن آپ ٹھہرے، میری چادر خانقاہ میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے آتا ہوں۔ اب سننے کی بات ہے، ان بزرگ نے کہا کہ تمہیں چادر کی پڑی ہے اور اس کی فکر ہے، میری تو پوری تجارت پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کی فکر نہیں کی۔ یعنی تمہارا دل تمہاری چادر میں لگا ہوا تھا، وہ چادر تمہارے لیے دنیا ہے، اور میں اپنی پوری تجارت چھوڑ کر حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تجارت میرے لیے دنیا نہیں ہے، میں یہ تجارت کر رہا ہوں آخرت بنانے کے لیے۔ میرا دل اس تجارت میں اٹکا ہوا نہیں ہے کہ دینی کام کے لیے میں اس تجارت کو ترجیح دوں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ کسی چیز کی فکر میں اور کسی چیز میں دل اگر اٹکا ہوا ہے تو یہی دنیا ہے، اور اگر آخرت کے سارے کام ہو رہے ہیں اور دنیا کی بڑی سی بڑی تجارت اور معیشت ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس ہدایت کے پیش نظر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد وابتغوا من فضل اللہ کا رزق تلاش کرے، اور اس رزق کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھے، اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ دکان پر بیٹھتے ہوئے شریعت کی روشنی میں اور اس شریعت نے جو تجارت کے اصول بتائے ہیں، حلال و حرام کا جو فرق بتایا ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے تجارت کرنا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور دنیا کی چیزوں میں مصروفیت ایسی ہو گئی کہ آخرت سے غفلت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آخرت کے سلسلے میں ہفتہ کیا، مہینہ کیا، سالوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں نہ ہمارے گھروں میں کوئی مذاکرہ ہوتا ہے، نہ دوستوں میں آخرت کی فکر کو لے کر کوئی بات ہوتی ہے۔ دنیا بس دنیا، کمانا بس کمانا، پیسہ بس پیسہ۔ آپ دنیا کمائیں لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر کے کہ اس دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی ساری نعمتیں باقی ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔
بقا اور فنا اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو فنا کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا آخرت کے لیے بنی ہے, آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے بنی ہے. دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے لیکن ہم تو آخرت کے لیے بنے ہیں. جب ہم آخرت کے لیے بنے ہیں تو دنیا میں ویسا ہی کام کرنا, ایسا ہی رزق تلاش کرنا, اتنا ہی رزق تلاش کرنا جس سے ہماری آخرت بھی بن جائے. آج ہم اپنے بچوں کو اخیر عمر میں کاروبار سمجھاتے ہیں, سب کچھ وصیت کرتے ہیں, بیٹا فلاں کے پاس اتنا باقی ہے, فلاں سے ہمارا ایسا رابطہ ہے, فلاں جگہ سے مال آتا ہے, اس کو ایسے بیچتے ہیں ویسے بیچتے ہیں. ساری تفصیلات اپنے بچوں کو بتا کر جاتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کاروبار کا ہنر سکھاتے ہیں. لیکن ایسے کتنے باپ ہیں جو موت سے پہلے اپنی اولاد کی آخرت کی زندگی کی فکر کر کے جاتے ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا, قرآن کریم نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا, اپنی پوری اولاد کو جمع کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بچے کیسے کماؤ گے, کیا کھاؤ گے, کیسے مکان میں رہو گے. فرمایا ما تعبدون من بعدی, یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کہیں غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرو گے. ان تمام بچوں نے اقرار کیا اور کہا کہ ہم سب کے سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو حضرت ابراہیم کا رب بھی ہے, حضرت اسحاق کا بھی ہے, یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ہم عبادت کریں گے. یہ فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور قرآن کریم میں اس واقعے کو پیش کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنے آخری وقت میں یہ یقین کر لیں, اطمینان کر لیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دیندار ہی رہیں گے, آخرت کی فکر لیے دنیا کمائیں گے. یہ بھی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ دیکھو تمہاری بھی آخری زندگی اور وفات اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث اور بڑے درجے کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے. فرماتے ہیں اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا, کہ دنیا اتنا ہی کماؤ جتنا دنیا میں تمہیں رہنا ہے. وعمل للآخرۃ بقدر بقائک فیہا, اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا ہے ہر آدمی بتا سکتا ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 200 سال, 500 سال, اس کے بعد مرنا ہے. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی کوئی مدت نہیں ہے, کوئی عمر نہیں ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تو عارضی زندگی کے لیے 70 اور 80 سالہ زندگی کے لیے اتنا ہی کمایا جائے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, تو اس کے لیے کس قدر کمانے کی ضرورت ہے آپ خود اندازہ کریں. ہمارا بچہ 10 سال کا ہوا, 15 سال کا ہوا, ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں, واہ. ارے کبھی تو سوچا کہ اگر ہمارے بچے کی عمر 50 سال کی ہے اور وہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کی زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے, اب زندگی کے 40 سال بچے ہوئے. اگر بچہ 15 سال کا ہو گیا تو اب اس کی زندگی کے 35 سال بچے ہیں, اس کی فکر کرنا ہے. اور ہم موم بتی اور لائٹ جلا کر کے خوشی منا رہے. کہاں گئی عقل؟ وہ تو افسوس کا مقام ہے کہ منزل قریب ہے, آخرت قریب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن, دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے. وَأَقْبَلَتِ الْآخِرَةُ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً, اور آخرت ہمارے سامنے سے ہماری طرف آ رہی ہے. کیا جانے والے کا استقبال کرتے ہیں یا آنے والے کا استقبال ہوتا ہے؟ آخرت آ رہی ہے, دنیا جا رہی ہے, اور ہم
जाने वाले के इस्तकबाल में लगे हुए हैं, आखिरत जो आ रही है उसके इस्तकबाल से गाफिल। अगर हमारी जिंदगी 80 साल की है और हम 75वें साल में चल रहे हैं तो जिंदगी के 5 साल बचे हैं। उन 5 सालों में आखिरत की फिक्र करनी है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर जब सफर में होता है, मंजिल करीब होती है, तो अपना सामान ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं, अपना सामान लपेट कर तैयार करके सीट पर भी बैठे नहीं रहते हैं, दरवाजे के करीब आ जाते हैं, स्टेशन आएगा और उतरना है। हम आखिरत के मुसाफिर हैं। अगर हमारी उम्र 40 साल की हो गई, बिस्तर लपेट दीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का रिज्क कमाइए, तलाश कीजिए, उसकी फिक्र कीजिए। दुनिया कमाना मना नहीं है, कुरान करीम इजाजत दे रहा है, लेकिन ये इजाजत मशरूत है वज़्कुरुल्लाह कसीरन। दुनिया कमाओ लेकिन अल्लाह को खूब याद करो। जब ऐसा होगा, कुरान करीम कहता है, और कुरान करीम जो कुछ कहता है वो हक कहता है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सिर्फ दुनिया से कामयाबी नहीं मिलेगी, उस दुनिया से कामयाबी मिलेगी जो आखिरत संवारने और बनाने के लिए हासिल की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान करीम की इन 2 हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया खूब कमाने की